اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، رات بھر بیروت پر بمباری، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر، 6 شہری جام بحق، متعدد زخمی، 24 گھنٹوں میں 46 شہادتیں، لبنان کی سرحد پر گھمسان کا رن، حزب اللہ نے سرحد پار کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کو سبق سکھا دیا، زبردست مزاحمت، تابڑ توڑ حملوں میں افسر سمیت 10 اسرائیلی فوجی جہنم واصل، متعدد زخمی، دشمن لاشیں اٹھا کر بھاگ نکلا، صہیونی فوج کا شام میں میزائل حملہ، حسن نصراللہ کے داماد سمیت 3 افراد جام بحق، میڈیا رپورٹ کے مطابق حسن نصراللہ کی نماز جنازہ جمعے کو ادا کی جائے گی۔ غزہ میں بھی بارود کی برسات، نصیرہ، جبالی اور خان یونس میں حملے، مزید 79 فلسطینی شہید، تل ابیب میں فائرنگ سے 7 افراد کی ہلاکت کی ذمہ داری حماس نے قبول کر لی۔ اسرائیل مشرق وسطی کو بڑی جنگ میں دھکیلنے پر تل گیا، بیلسٹک میزائل حملوں کے جواب میں ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی پلاننگ، نیتن یاہو کابینہ کا فوجی قیادت کے ہمراہ تباہ کن کارروائی پر غور، امریکی صدر نے مخالفت کر دی، جو بائیڈن نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی حمایت نہیں کرتے، اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کروں گا، ایران پر مزید پابندیوں کی دھمکی، G7 ممالک کا مشرق وسطی میں کشیدگی سفارتی طریقے سے ختم کرنے پر زور۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی ایرانی حملے کی مذمت، کہا مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرو، تشدد کا سلسلہ بند کرو، فلسطین کے 2 ریاستی حل کا وقت آ گیا، امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ، ایران اور اسرائیل آمنے سامنے، ایرانی سفیر نے کہا اسرائیل کو جارحیت کا جواب دینا ناگزیر تھا، اسرائیلی مندوب کا حزب اللہ اور حماس کی پشت پناہی کا الزام، اسرائیل نے ایران کی کھل کر مذمت نہ کرنے پر UN سیکرٹری جنرل کو ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا، انطونیو گوتریس کے اسرائیل میں داخلے پر پابندی کا اعلان۔ جنگ نہیں، خطے میں امن چاہتے ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام، قطری امیر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا اسرائیل نے حملہ کیا تو جوابی کارروائی ضرور کریں گے، نیتن یاہو خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے، امریکہ اور یورپی ممالک اس کو روکیں، دوحہ میں ایرانی صدر کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، خلیج تعاون کونسل کی بھی قطر میں بیٹھک، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، اعلامیہ جاری۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل نے خطے میں امن اور سلامتی خطرے میں ڈال دی، لبنان پر حملے نے کشیدگی میں اضافہ کیا، فریقین تنازعات ختم کر کے امن کو ترجیح دیں۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے لیے 25 اکتوبر ڈیڈ لائن، اس کے بعد آمنے سامنے کی صورتحال ہو سکتی ہے، معاملہ اکتوبر کے بعد گیا تو خدشہ ہے ترمیم کرنے ہی نہیں دی جائے، بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا، کہا حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کر دیا، اس کے بعد مخصوص نشستیں چھن گئیں، کون بنے گا وزیر اعظم اور چیف کا کھیل ختم ہونا چاہیے، بانی PTI کے فوجی ٹرائل سے متعلق ثبوت لے کر آئیں پھر دیکھیں گے، فکر نہ کریں، معافی کا اختیار اس وقت ہمارے پاس ہے، 9 مئی واقعات بغاوت کے قریب تر تھے۔ پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں، KPK اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو، یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو، آنسو گیس کے شیل لے کر آتے ہیں، کارکردگی 0، مار دھاڑ نمبر 1، جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ احتجاج، ایسے عناصر کو سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرنا چاہیے۔ مار دھاڑ میں نمبر 1، کارکردگی میں 0، یہ وسط ایشیا کے لوگوں کی طرح پنجاب پر حملہ آور ہوتے ہیں، آنسو گیس کے شیل ساتھ لاتے ہیں، کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کو لڑانا چاہتے ہیں؟ عزائم کیا ہیں؟ جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھیں KP کے لیے کیا کیا، تم کبھی کچھ نہیں کر سکو گے، خواب دیکھنا چھوڑ دو، عوام کی خدمت کرو، نواز شریف نے سیاسی مخالفین کو نشانے پر لے لیا، کہا جہاں موقع ملتا ہے یہ لوگ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، ایسے عناصر سے سختی سے نمٹنا چاہیے، دھرنوں کی سیاست نے پاکستان کو یہ دن دکھایا، ثاقب نثار کی آڈیو میرے پاس موجود ہے، عوام کا فرض تھا پوچھتے منتخب وزیر اعظم کو کیوں نکالا، عوام نوٹس نہیں لیں گے تو ملک کے حالات یہی رہیں گے۔
سیاست کی اجازت ہے، دہشت گردی کی نہیں۔ اڈیالہ جیل میں بند شخص نے کبھی گنڈاپور سے عوام کی خدمت کا کہا؟ جیل سے ہمیشہ یہی پیغام آیا، آگ لگا دو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو۔ ان کا پورا فوکس گالم گلوچ پر ہے۔ جلد قصہ پاری نہ بن جائیں گے، مریم نواز کی گرج برس۔ کہا روزگار کے لیے آنا ہے یا تعلیم کے لیے خوش آمدید کہیں گے، مگر کسی کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئینی ترامیم کے لیے فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کا مشن، سینیٹر عرفان صدیقی کی سربراہ JUI سے ملاقات، قانون سازی کے حوالے سے مشاورت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ترامیم کا تعلق چیف جسٹس سے ہے، نہ جسٹس منصور سے۔ مولانا آئینی عدالت کے حامی ہیں، 1-2 ہفتے میں معاملات واضح ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر کی بھی مولانا سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرٹیکل 63A نظرثانی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ بینچ کی تشکیل پر PTI کا اعتراض مسترد۔ لوگوں کو مرضی کے بینچ کی عادت ہے، کیا ماضی میں سینیورٹی پر بینچ بنتے رہے؟ وہ زمانے چلے گئے جب فیصلوں کو رجسٹرار سے ختم کروایا جاتا تھا، شفافیت آ چکی۔ اب ملک میں آمریت ہے اور نہ ہی اداروں میں ہوگی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا فل کورٹ بلانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر بینچ میں لائیں؟ علی ظفر صاحب، آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے، یہ طرز عمل تباہ کن ہے۔ بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران ہی بینچ کا حصہ ہیں، وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکتے ہیں؟ علی ظفر کا موقف۔ 63A نظر ثانی کیس، PTI کے وکیل کی لارجر بینچ کو دھمکی، روسٹرم پر آ کر کہا باہر 500 وکلاء کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا، آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں، یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس کا اظہار برہمی، مصطفی کاظمی کو عدالت سے باہر نکالنے کا حکم، کہا آپ ملکی اداروں کو اس طرح دھمکا کر چلانا چاہتے ہیں؟ ثاقب نثار نے کتنے ارکان پارلیمنٹ کو جیل بھیجا، میرا گناہ یہ ٹھہرا کہ برداشت کر جاتا ہوں، والدہ نے کہا تھا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا وکیل سے اظہار لا تعلقی، کہا معاملے پر آپ کے ساتھ ہوں۔ پاکستان بار کونسل کا وکیل کو نوٹس دینے کا اعلان۔ ملیشین وزیر اعظم کی 3 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد، وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ انور ابراہیم کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول، پاک ملیشیا بزنس فورم میں بھی شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی ماسکو میں روسی نائب وزیر اعظم سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت، دونوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ امت مسلمہ متحد ہو جائے تو ہم دنیا میں نمبر 1 ہوں گے، غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ سب مسلمانوں کا امتحان ہے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں خصوصی گفتگو، وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات میں کہا کہ ذاکر نائک اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ذاکر نائک کی کراچی آمد پر گورنر سندھ کامران تصوری نے استقبال کیا، آج گورنر ہاؤس میں لیکچر دیں گے۔